اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تاریخ طبری جلد اول کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں نوح علیہ السلام اور ان کی اولاد کا ذکر کریں گے۔ اب ہم نوح اور ان کی اولاد کا ذکر کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق آج تک دنیا میں موجود ہیں۔ نوح علیہ السلام اور ان کی اولاد اور ان کی نسل کو چھوڑ کر جن لوگوں میں نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا ان میں سے اور ان کی نسل میں سے کوئی بھی باقی نہ بچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ذکر کیا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور وہ سام، حام اور یافس ہیں۔ یافس کی اہلیہ کہا جاتا ہے کہ یافس کی اہلیہ اربیسیسا بنت مرادیل بن درمسیل بن محبیل بن خنو بن کین بن آدم علیہ السلام تھی۔ اس سے یافس کے 7 بیٹے اور ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ یافس کی اولاد جومر بن یافس ابن اسحاق سے مروی ہے کہ وہ یاجوج ماجوج کا باپ تھا۔ مارے بن یافس، وائل بن یافس، حوان بن یافس، توبیل بن یافس، اوشل بن یافس، ترس بن یافس، اور ایک بیٹی شیکا بنت یافس تھی۔ حام بن نوح کی بیوی حام بن نوح کی بیوی نحلہ بنت معرف بن درمسیل بن محویل بن خنو بن کین بن آدم تھی۔ اس سے حام کے 3 بیٹے پیدا ہوئے، کوش بن حام، کوت بن حام، کنعان بن حام۔ حبشہ، ہند و سندھ کی ولادت۔ کوشبین حام بن نوح نے کرنییل بنت تاویل بن درس بن یافس بن نوح سے شادی کی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بطن سے کوش کے 3 بیٹے حبشہ، سندھ اور ہند نامی پیدا ہوئے، مصریوں اور سوڈانیوں کے جد اعلیٰ۔ کود بن حام بن نوح نے بخت بنت تاویل بن درس بن یافس بن نوح سے شادی کی۔ اس سے کود کا ایک بیٹا کیت پیدا ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قبط ہے۔ کنعان بن نوح نے اریتل بنت تاویل بن ترس بن یافس بن نوح سے شادی کی۔ اس سے کالے رنگ کے بچے پیدا ہوئے جن کے نام توبہ، قرآن، زنج، زحابہ وغیرہ پیدا ہو کر سوڈان میں پھیلے۔ نوح علیہ السلام کی حام کے لیے بدعا ابن اسحاق سے مروی ہے کہ اہل تورات کا گمان ہے کہ یہ سب کچھ نوح علیہ السلام کی حام کے لیے بدعا کی وجہ سے ہوا کہ اس کی اولاد کالی پیدا ہوئی۔ سام کی اہلیہ اور اولاد سام بن نوح کی بیوی سلی بنت تاویل بن محویل بن خنوخ بن کین بن آدم تھی۔ اس سے اس کی متعدد اولادیں ہوئیں۔ ارفخشد بن سام، اشوز بن سام، لوز بن سام، ابیلم بن سام، ارم بن سام۔ راوی کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ ارم بن سام ارفخشد وغیرہ کی ماں کا ہی بیٹا تھا یا اس کی ماں اور تھی۔ شوق سمانین میں آبادی کا اضافہ ابن عباس سے مروی ہے کہ جب نوح علیہ السلام کے بیٹوں کے لیے 80 کا بازار تنگ پڑ گیا تو وہ بابل کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے تعمیر کیا۔ یہ فرات اور سرات کے درمیان واقع ہے۔ اس کی لمبائی اور چوڑائی 12 فاکس تھی اور اس کا دروازہ مقام دوران میں تھا۔ اگر آپ کوفے کے پل کو عبور کریں تو یہ بائیں جانب ہے۔ بس ان کی تعداد یہاں بڑھتے بڑھتے 1 لاکھ تک پہنچ گئی اور وہ تمام مسلمان تھے۔ لاوز کی اہلیہ اور اولاد اب دوبارہ ابن اسحاق کی روایت کی طرف لوٹتے ہیں۔ لاوز بن سام بن نوح نے شیکا بنت یافس بن نوح سے شادی کی جس سے فارس، جریان اور دیگر اہل فارس پیدا ہوئے۔ لاوز کے بیٹوں میں فرس کے ساتھ تلسم اور املیک بھی ہیں۔ راوی کو شک ہے کہ یہ فرس کی ماں ہی سے تھے یا کسی اور سے۔ املیک کی ہی اولاد ہیں۔ مختلف جگہوں کی حقیقت یہ تمام امتیں مختلف علاقوں میں بڑھ گئیں۔ اہل مشرق، اہل عمان، اہل حجاز، اہل شام اور اہل مصر انہی میں سے ہیں۔ ان میں سے کچھ ظالم بھی تھے جنہیں کنعانی کہا جاتا تھا، اور مصر کے فراعنہ بھی انہی میں سے تھے۔ انہی میں اہل بحرین اور اہل عمان بھی تھے جنہیں جاسم کہا جاتا تھا۔ مدینہ میں رہنے والے بنو حف اور سعد بن حزان، بنو مطر، ان اور بنو ازرق بھی انہی میں سے تھے۔ اہل نجد میں بدیل اور راحل اور غفار اور اہل تیمہ بھی انہی میں سے تھے۔
اور تیمہ میں سے حجاز کا بادشاہ ارکم بھی تھا۔ یہ لوگ نجد میں رہتے تھے۔ طائف میں رہنے والوں میں سے بنو عبد بن زکم اور حی کے ابس اول تھے۔ وہاں ان کی تعداد میں اچھا خاصا اضافہ ہوا۔ پھر ان سے کوئی گناہ سرزد ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور بہت تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ باقی تمام ہلاک ہو گئے۔ باقی بچنے والوں کو ناس کہا جاتا تھا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔